السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس درمیان میں ایک سفر میں مصروف تھا، جس کی وجہ سے کوئی اپڈیٹ یا کسی بھی طرح کی کوئی دوسری بات چیت میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں لا سکا۔ دراصل میرا سفر تھا جامعہ نسواں السلفیہ جانے کا، جہاں پر میری بچیاں، میری شہزادیاں لگ بھگ 4 سال پہلے سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ جامعہ النسواں السلفیہ وہی جامعہ النسواں السلفیہ جس کی بانیہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ ہیں، اور اس کی روح رواں ہونے کا بھی شرف جو ہے وہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو ہی حاصل ہے۔ جامعہ النسواں السلفیہ اپنے آپ میں ہندوستان ہی نہیں، بر صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش کا ایک اکلوتا وہ ادارہ ہے جس کی مثال، دوسری مثال ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اگر کہا جائے تو شاعر کے نظریے کے مطابق جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے وہ نظریہ پیش کیا ہے جس کو اگر میں بتاؤں تو ایک قول کے مطابق، ایک بیان کے مطابق عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ چیز سنا اور محسوس کیا کہ تعلیم و تعلم، ایجوکیشن اور پڑھائی نام کی چیز جو ہے وہ عورتوں کے لیے بہت اچھی چیز نہیں ہے، تو انہیں اس بات پر سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ آخر تعلیم و تعلم کیوں خواتین کے لیے ضروری چیز نہیں ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو آخر کیوں خواتین کو تعلیم و تعلم سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس پاداش میں عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے سوچنے اور غور و فکر کرنے کی شروعات کی تو معلوم ہوا کہ جب انہوں نے ایک مدرسے کا پلان کیا اور لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ مدرسوں کو غریبوں کا مسکن اور غریبوں کا ہی ٹھکانہ سمجھا جاتا ہے، لہٰذا مدرسوں میں کوئی امیر ترین شخص اپنے بچوں کو بھیجنے کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا میں چاہتی ہوں، عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے کہا کہ ایک ایسے ادارے کا قیام عمل میں آئے جہاں پر غریب تو غریب، یتیم و مفلس و ناچار لوگ تو اپنے بچوں کو بھیجیں ہی بھیجیں، ساتھ ہی ساتھ میں وہ لوگ بھی بھیجیں اپنے بچوں کو جو رؤسا ہیں، جو مال و دولت میں، ایک سہولیات میں، ایک سمجھیے کہ بہت بڑا متبادل اپنے گھروں میں، اپنی رہائش گاہوں پر رکھتے ہیں۔ لہٰذا مدرسوں میں جب ہم کوئی سہولیات نہیں دے پاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امیر ترین حضرات اپنے بچوں کو علم دین سے دور رکھتے ہیں، کیونکہ وہ مدرسوں میں نہیں بھیج پاتے، کیونکہ وہاں پر سہولیت کا فقدان ہوتا ہے۔ لہٰذا عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے سوچا کہ ایک ایسے ادارے کا قیام کیا جائے جہاں پر تمام تر تعیش اور آرام و انتظام کے تمام چیزوں کا دستیاب ہو، اور وہاں پر ایک غریب سے لے کر کے ایک امیر ترین شخص، ایک لکھپتی سے لے کر کے کروڑ پتی اور ارب پتی شخص بھی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے وہاں پر بھیجے، جس کے ذریعے سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں علم کو، دینی علم کو لوگ غریبوں کا ایک چیز سمجھتے ہیں، وہاں پر امیروں کے گھروں میں بھی علم دین کی مہک اور خوشبو پھیل جائے گی۔ لہذا عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ آگے یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس کا اسٹرکچر اپنے انجینئروں سے بنانا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ادارہ جو میرے ذہن میں ہے، عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے کہا کہ جو میرے ذہن میں ہے، اس ادارے کا قیام 100 کروڑ روپے سے، آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، 30 سال پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اس ادارے کا قیام جو ہے وہ 100 کروڑ روپے سے قیام پذیر ہوگا۔ لہٰذا جب انہوں نے بتایا کہ جب اس اسٹرکچر کو لے کے، اس ڈیزائن کو لے کر کے، اس میپ کو لے کر کے وہ کسی کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا پلان یہ ہے، خدا را آپ بھی اس میں شرکت کیجئے اور ثواب دارین حاصل کیجئے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ مدرسہ ہے، اس میں کون سی آمدنی ہے، کون سا فائدہ ہے، کون سا استفادہ ہے، آپ اس کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہیں،
اتنا بڑا اتنا مہنگا ادارہ آپ بنا کر کے کب تک چلا پائیں گے اپنے کندھوں پر؟ اس کو کب تک کھینچ پائیں گے؟ لہذا عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ نے اپنے تگ و دو کو جاری رکھا اور وہ خواب شرمندہ تعبیر کیا جس کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تمام پرتعیش تمام انتظامات کے ساتھ 100 کروڑ روپے کی لاگت سے لگایا ہوا ادارہ بناؤں گی۔ عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ نے اس چیز کو سچ کر دکھایا۔ آج الحمدللہ جامعۃ النسواں السلفیہ وہ ادارہ ہے جہاں پر انتظام و انصرام کے تمام چیزیں دستیاب ہونے کے ساتھ، چاہے وہ ایئر کنڈیشن ہو، چاہے رہائش کے بہتر انتظام ہو، چاہے اندر ہی اندر ہاسپٹلائز ہو، چاہے کیمرے ہوں، ہر طرح کے انتظامات، کھانے پینے کے انتظامات، یہاں تک کہ پانی کا فلٹر پانی ہر کمرے میں وہاں پر دستیاب ہے، اور بچیاں کسی بھی طرح کی بد انتظامی کا شکار نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے، میری بچیاں چونکہ پڑھتی ہیں، بتاتی ہیں کہ جب ہمیں کوئی چیز کھانے کا من کرتا ہے تو ایک وہاں پر باکس ہوتا ہے، اس باکس میں جا کر کے ہم لکھ کر کے ایک پرچی ڈال دیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں وہ چیز اگلے دن بنا کر کے سارے بچوں کو تقسیم کیا جاتا ہے اور کھلایا پلایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ادارے کا جس میں میں خود شاہد ہوں، ابھی ایک ہفتے پہلے وہاں کا دورہ کر کے آیا ہوں، تو میں نے چاہا کہ اس بہترین انتظام و انصرام کے مدرسے کو آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھوں، کیونکہ لوگ تو دنیاوی تعلیم کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں، بڑے بڑے رقومات خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ تعلیم جو دنیا میں بھی اہمیت کا حامل ہے، وہ تعلیم جو آخرت میں بھی اہمیت کا حامل ہے، اس کے پیچھے کوئی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی خرچ کرنا چاہتا بھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کہیں پر ایسی سہولت دستیاب نہیں ہے جہاں پر میں اپنے بچوں کو بھیج سکوں۔ تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین ایک ایسا ادارہ جامعۃ النسواں السلفیہ تروپتی آندھرا پردیش میں موجود ہے، جہاں پر ہر وہ شخص جو اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، خصوصاً بچیوں کو، وہ جامعۃ النسواں السلفیہ کی جانکاری لے کر کے، وہاں کی ویب سائٹ پر تمام تفصیلات جان کر کے، وہاں کے انتظامیہ سے بات کر کے، وہاں کا دورہ کر کے اپنے بچیوں کو اگر اس کو اطمینان ہوتا ہے تو وہاں پر داخلہ دلا سکتا ہے۔ الحمدللہ 4 سال سے میری بچی وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی تھی، پہلے ایک بچی تھی، اب وہاں پر 2 بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ میرے آبائی وطن سے 2500 کلومیٹر دور، اور میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں دلی میں، یہاں سے 2200 کلومیٹر دور، اگر میں بچیوں جیسی نازک شخصیت کو اگر وہاں پر چھوڑ رہا ہوں تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس اطمینان قلب کے ساتھ یہاں پر آپ سے پر اطمینان انداز میں بات کر رہا ہوں، اور اس بات کا مشورہ بھی دیتا ہوں کہ اپنے گھروں کو تعلیم سے آراستہ کیجیے، اور اپنی ان بچوں کو، خاص طور سے بچیوں کو جن کا انحصار 3 نسلوں پر ہوتا ہے، ایک وہ نسل جس گھر میں وہ بچی ابھی موجود ہے، اور ایک وہ نسل، وہ گھرانہ، وہ خاندان جہاں پر وہ اپنے آئندہ کی زندگی میں بیاہ کر شادی کر کے جانے والی ہے، اور ایک وہ نسلیں جو اس کے آنے والی زندگی میں ہے۔ تو 3 نسلوں کا اس سے استفادہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ جب اتنا بڑا استفادہ ہے، اتنا بڑے فوائد ہیں دین کے حصولیابی میں، تو ہم کیوں نہ ایک ایسے معاشرے کا قیام عمل میں آئے جس سے دینی ماحول قائم ہو۔ اور عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ نے جس چیز کا خواب دیکھا تھا کہ بچیاں تعلیم سے آراستہ ہوں، خواتین تعلیم سے آراستہ ہوں، ان کے ساتھ کسی طرح کا دوہرا معیار نہ ہو، اس چیز میں ہم لوگوں کو بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ الحمدللہ جامعۃ النسواں السلفیہ میں 1000 بچیوں کے قیام کا ایک بہتر انتظام و انصرام ہے۔ بہتر انتظام و انصرام ہونے کے ساتھ آپ یہ سمجھ لیں کہ الحمدللہ کسی بھی چیز کی ایسی آپ کو شکایت وہاں پر رہتے ہوئے اپنے بچیوں کو ایسا نہیں ملے گا کہ آپ یہ کہہ سکیں میرے گھر پر یہ چیز ہے، وہاں پر یہ چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ کھیل کود کا، تمام طرح سے مشق کا، تمام طرح سے کھانے پینے کا وہ انتظام ہے کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندوستان ہی نہیں، بر صغیر، ہندو پاک اور بنگلہ دیش میں بھی اس طرح کا ایشیا لیول کا کوئی دوسرا ادارہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان باتوں کو کہنے کا مطلب ہے کہ تفصیلات میں جا کر کے اگر اس بات کے آپ خواہش مند ہیں اور آپ میرے کہنے سے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی
अजर अजीम में, सवाब जारिया में कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी शरीक फरमाएगा और आप लोगों को जो उसके बदले में सवाब जारिया अता फरमाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो चीजें जो इंसान के मरने के बाद भी अगर उसको कोई इस्तिफादा पहुंचाती हैं तो वो 3 चीजें हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे दरख्त लगवा दिया, जैसे कि सबील लगवा दिया, पानी के टैंक लगवा दिए जो आपके मरने के बाद भी इस्तिफादा दे सकते हैं। और एक सदक़े जारिया में से एक ये है कि नेक सालेह औलाद अगर आपने अपने पीछे छोड़ा तो आपके मरने के बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको इस्तिफादा पहुंचा सके, लेकिन औलाद एक ऐसी चीज है कि अगर आपने दीनी तालीम और तरबियत और दीनी मश्क कराया तो इंशाअल्लाह ताला आपके मरने के बाद भी उसका इस्तिफादा पहुंचता रहेगा। जब जब आपके लगाए गए इस शजर, इस पेड़ और इस बाग के जरिया से किसी को इस्तिफादा होगा, यहाँ तक कि बताते हैं कि जब आपका वो बच्चा आपके मरने के बाद दुआएं करेगा तो आखिरत में इंशाअल्लाह ताला आपके नामे आमाल में इजाफा कर दिया जाएगा। आपके साथ खुदा नखास्ता अगर सख्तियां हो रही होंगी तो इंशाअल्लाह ताला उस सवाब जारिया के जरिया से हल्कापन ले आया जाएगा। लिहाजा एक शेर और भी मैंने नोट किया इस ताल्लुक से, अगर उस्मानियों पर कोई गम टूटा तो क्या गम है। अगर उस्मानियों पर कोई गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है शहर पैदा। अगर सल्तनत उस्मानिया पर बहुत बड़े बड़े गम लाहिक हुए, अगर आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर बहुत सारे गम टूटे तो क्या गम है, कोई इतनी बड़ी गम नहीं है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है शहर पैदा। जब हजारों सितारों का खून हो जाता है, जब रात होती है तो जो सितारे होते हैं, शायर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खूने 100,000 अंजुम से होती है शहर पैदा, कि जब वो सारे के सारे सितारे डूब जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों सितारे डूब जाते हैं जो रात में खिलखिला रहे होते हैं, तब जाकर के शहर पैदा होता है। तो इस शेर को आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की शख्सियत के लिए, उनके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए, उनके तालीम और ताल्लुम, सियासी और तमाम तरह के इकदामात को मैं तारीफ के कलमे में पिरोते हुए मैं ये कहता हूं कि अगर गम टूटा तो क्या बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ये परेशानियां हम पर लायक हो रही हैं उसी के बदले में तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन शहर पैदा होगा, जगमगाता हुआ सूरज निकलेगा। तो शायर कहता है कि अगर उस्मानियों पर कोई गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है शहर पैदा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।